وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اس کا ترجمہ علماء کرام نے، مترجمین نے، عام مفسرین نے جو عام طور پر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو یاد کر جب تو اسے بھول جائے، جب اسے بھول جائے تو اس کا ذکر کر، یہ عام طور پہ ترجمہ کیا گیا ہے، جب بھول جائے تو اس کو یاد کر۔ میرا ایک الگ ترجمہ ہے، میں اس ترجمے کا احترام کرتا ہوں، علماء نے، بزرگوں نے کیا ہے، مگر میرا جو اپنا ذوق قلبی اور ذوق روحانی ہے وہ اس ترجمے سے مطمئن نہیں ہوتا، اور سبب اس کا یہ ہے کہ اذا نسیت، جب وہ بھول گیا تو یاد کیسے کرے؟ اگر اللہ کو یاد کرتا تو بھولتا کیوں؟ اور بھول گیا ہے تو اب یاد کہاں سے کرے؟ بھولا ہوا ہے۔ اللہ کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر جب تو بھول جائے۔ تو جو ترجمہ، معنی، مفہوم اور مراد اللہ پاک نے مجھے عطا کیا، میری سمجھ میں آیا ہے، تو میں اس کا معنی یوں لیتا ہوں، اذا نسیتا کے معنی کا تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ تو جب بھول جائے کس کو؟ تو میرا ترجمہ یہ ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو اس طرح یاد کر کہ اس کے سوا ہر شے بھول جائے۔ اپنے رب کو یوں یاد کر اذا نسیتا کہ جب تو ہر شے بھولا ہوا ہو، کوئی شے اور یاد نہ ہو، ہر شے، دوسری شے، ہر اس کا غیر بھول جائے اور ایک وہ یاد رہے۔ تو گویا تو اس کی یاد میں کھو جا، اس کی یاد میں کھو جا۔ اب اسی بات کو اللہ پاک نے سورہ مزمل میں بھی بیان فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں لوگ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ میں ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں، اپنے رب کا نام جپ، اپنے رب کا نام جپ، رب کے نام کی تسبیح کر، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اس کے رب کا نام جپ، رب کے نام کی تسبیح کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ تو حالت ذکر بیان کی گئی ہے، اللہ کا ذکر کر اس حال میں کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ بس اسی کا ہو جا ہر ایک سے کٹ کر، پھر کچھ اور یاد نہ رہے، پھر کچھ اور یاد نہ رہے۔ اذا نسیتا، اس کو یاد کر اور یوں کہ کچھ یاد نہ ہو، اس کو یاد کر اور یوں کہ کچھ اور یاد نہ ہو۔ اور آپ کہیں گے کہ بندہ پھر جب خود ذکر کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو اس کو اپنا تو پتا ہوگا، اپنا بھی یہاں یہ ایک درجہ ہے کہ ہر دوسرے کو بھول جا، اس کو یوں یاد کر کہ ہر دوسرا بھول جائے۔ اور جب یہ یاد پختہ ہو اور اس کا درجہ بلند ہو تو ذکر اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو یوں یاد کر کہ خود اپنے آپ کو بھی بھول جا، اسے یوں یاد کر کہ تو خود بھی تجھے یاد نہ ہو، تو بھی یاد نہ ہو، نہ کوئی اور یاد ہو، نہ تو خود یاد رہے، میں بھی یاد نہ رہے، وہ بھی یاد نہ رہے۔ اس طرح رب کا ذکر کر۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا رب ارنی، یہ تو مومن کے لیے، ذاکر کے لیے ذکر کا درجہ ہے، اور ہر ایک شخص کے درجے اس کے حال اور مرتبہ کے مطابق ہوتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا طور پر رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، رب ارنی مجھے اپنا جلوہ کرا، انظر الیک تاکہ میں تجھے تک لوں، میں تجھے تک لوں۔ تو جواب آیا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس کی ایک عرفانی تفسیر کر رہا ہوں، قرآن مجید کے اس مقام کی ایک عرفانی تفسیر کر رہا ہوں جو عارفوں کی تفسیر ہے، عالموں کی نہیں۔ کیا؟ عارفوں اور عاشقوں کی جو تفسیر ہے وہ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے
یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا. اگر اللہ کو دیکھا ہی نہ جا سکتا ہوتا تو اللہ کا پیغمبر سوال ہی نہ کرتا. اگر اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا تو اس کا علم پیغمبر سے زیادہ بھی کسی اور کو ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات پیغمبر ہی کو معلوم ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. تو جسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا تو پیغمبر جانتے ہوئے اس سے کہے کہ مجھے اپنا آپ دکھا، یہ نہیں ہو سکتا. تو ان کا سوال خود اس بات کا جواب ہے کہ دیکھا تو جا سکتا ہے. اس لیے تو عرض کیا پیغمبر ہو کر مولا اپنا جلوہ کرا، انظر الیک، تاکہ تجھے دیکھ سکوں، تجھے تک لوں. تو دیکھا تو جا سکتا تھا. اور اللہ پاک نے جواب میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ کیسے بات کرتے ہو موسیٰ، مجھے کون دیکھ سکتا ہے، مجھے تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، کیسی بات کر دی ہے. اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. جواب بتا رہا ہے کہ دیکھا تو جا سکتا ہے پر تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ جو نکتہ ہے اس پر عاشقوں اور عارفوں کی بات کرتا ہوں. تو نہیں دیکھ سکتا، اس پر عاشقوں اور عارفوں کی بات کرتا ہوں. اور ہم بھی بھائی نہ عاشقوں میں سے، نہ عارفوں میں سے، اندھوں میں سے، نابینوں میں سے، دنیا کے کتوں میں سے، بس سن سنا کے پڑھ پڑھا کے ایسے بیان کر دیتے ہیں. اور سنا اس لیے دیتے ہیں کہ شاید سناتے سناتے کبھی ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی. اپنا لالچ کرتے ہیں اور ہمیں تو کچھ پتہ نہیں اس کے سوا. تو عاشقوں اور عارفوں کی بات بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے دیکھنے کی شرط یہ ہے کہ اپنے ہونے کی خبر نہ رہے. مجھے دیکھنے کی اولی شرط یہ ہے کہ دیکھنے والے کو اپنے ہونے کی خبر نہ رہے، اسے ناظر کی خبر نہ رہے، منظور کی خبر ہو. اسے یہ خبر نہ ہو کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور میں تجھے دیکھ لوں. جب تک میں برقرار ہے مجھے دیکھا نہیں جا سکتا. مجھے دیکھنے کے لیے میں کو مجھے میں گم کرنا ہوگا، میں کو مجھے میں گم کرنا ہوگا. اور یہ جو تیری اپنی شناخت ہے، تیری اپنی معرفت ہے، اسے میری معرفت میں گم کرنا ہوگا. یہ جو تیرا وجود ہے اسے میرے شعور میں گم کرنا ہوگا. یہ جو تجھے اپنے ہونے کا خیال ہے یہ میرے دھیان میں گم کرنا ہوگا. اور یہ جو تو کہتا ہے رب ارنی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، اس مجھے کو مٹانا ہوگا. اور یہ جو تو کہتا ہے انظر الیک، کہ میں تجھے دیکھ لوں، اس وقت دیکھے گا جب صرف تجھے ہی تجھے رہ جائے اور میں نہ رہے. یہ جو منو تو کی بات ہے کہ ایک میں ہوں ایک تو ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اور تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ جب تک میں اور تو دو ہیں اس وقت تک تو موسیٰ دیکھا نہیں جا سکتا. یہ تو میں اور تو کی دوئی ختم ہوگی اور دوئی اکائی میں گم ہوگی، فقط میں ہوں گا تو دیکھا جائے گا. اس لیے مجھے دیکھنے والے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے، مجھے وہ دیکھ سکتا ہے جو مجھے میری آنکھ سے دیکھے، جو مجھے میری آنکھ سے دیکھے، جو میرا جلوہ میری نگاہ سے کرے، جو میرا جلوہ میری نگاہ سے کرے. تو موسیٰ تو نے چونکہ کہا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے جب تک تیری میں مجھ میں فنا نہ ہو جائے اس وقت تک جلوہ آشکار نہیں ہوگا. اور جب حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا معراج کی شب کے ما زاغ البصر وما طغى ما کذب الفؤاد ما رأى، اور دل نے نہیں جھٹلایا جو کچھ آنکھوں نے دیکھا، اور دیکھا اس طرح کہ نہ آنکھ جھپکی نہ بھٹکی. تو یہ جو اللہ نے حضور کے دیکھنے کی تصدیق کی، اس حکم کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ معراج کی شب قاب قوسین او ادنا کے مقام پر جب مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہے تھے تو مصطفیٰ کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے، خدا کا جلوہ مصطفیٰ خدا کی آنکھ سے کر رہا تھا.
یہ ایک کیفیت ہے فنائیت کی. کیا کیفیت ہے؟ فنائیت کی. یہ ہے مشاہدہ میں فنائیت، یہ ہے مشاہدہ میں، دیکھنے میں فنائیت. ایک غزل بھی ہے، انڈیا کے کسی شاعر کی غزل ہے، تو نہ رہے میں نہ رہوں، ایک دوجے میں کھو جائیں، ختم جھگڑے ہو جائیں. من تن شدم تو جاں شدی، تو من شدم من تو شدی، تاکس نہ گوید باد ازی من دیگرم تو دیگری. تو یہ ہے مشاہدہ میں فنائیت، اور یہ تو ہے اونچے لوگوں کی بات. کیا؟ اونچے لوگوں کی بات. ہم جو زمین پہ پھرتے ہیں اور زمین پہ رہتے ہیں، ہمارے سفر کی ابتدا تو ذکر سے ہوگی، یاد سے ہوگی. تو یاد میں چلتے چلتے پھر مشاہدے تک جا بات پہنچتی. ذکر ایک ایسی چیز ہے، ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شبد. اگر ذکر کرتے رہیں اور ذکر میں فنا ہوتے رہیں اور ذکر میں ہر غیر کو بھول جائیں، اور بھولتے 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 ذکر میں محویت ہوتی ہے. محویت بڑھتے بڑھتے انہماک بنتا ہے، انہماک بڑھتے بڑھتے استغراق بنتا ہے. بندہ محو ہوتا ہے، پھر منہمک ہوتا ہے، انہماک سے بڑھ کے اس میں غرق ہوتا ہے، اور ذکر کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، ذکر کی موجوں میں غرق ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی ذکر کی موجیں ہوتی ہیں، نیچے بھی ذکر کا سمندر ہوتا ہے، دائیں بائیں ذکر کا پانی ہوتا ہے، اور مچھلیوں کی طرح ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ میں ذاکر تیرتا پھرتا ہے. جب مستغرق ہوتا ہے ذکر میں، تو ذکر کی لہریں اپنی کیفیتیں اس کے جسم پر وارد کرتی ہیں، اور پھر بڑھتے بڑھتے استغراق سے آگے نوبت آتی ہے کہ استہلاک ہو جاتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے ذکر میں. جب فنائیت شروع ہوتی ہے تو پھر غیر از خدا ہر ایک کو بھول جاتا ہے. وہ رہتا ہے دنیا میں، اللہ کا ذکر یوں کرتا ہے کہ جس دنیا میں رہتا ہے گویا وہ دنیا نظر نہیں آتی. دنیا کا وجود، دنیا کا شعور، پہلے دنیا کی طلب، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کی تمنا، یہ اس کے دل سے محو ہوتی ہے، مٹا دیتا ہے. تمنا مٹاتا ہے، مٹاتے مٹاتے پھر وجود مٹا دیتا ہے، پھر وجود نظر نہیں آتا. سوائے اللہ کے ذکر کے دنیا کی کوئی شے نہیں دیکھتا. جب دنیا محو ہو جائے، مٹ جائے، تو پھر فنائیت اس کے اپنے وجود پہ وارد ہوتی ہے. پھر رفتہ رفتہ اپنا دھیان چھوڑنے لگتا ہے، اپنا چوک و چوبند رہنا چھوڑنے لگتا ہے، بناؤ سنگار چھوڑنے لگتا ہے، ساری باتیں چھوڑتا چھوڑتا پھر وہ وقت آتا ہے کہ اپنے وجود سے صرف نظر کر لیتا ہے، پھر اپنا وجود ہی بھول جاتا ہے. یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ وجود میرا ہے یہ نہیں، تو وجود خیال سے ختم ہو جاتا ہے، وجود خیال سے ختم ہو جاتا ہے. پھر فنائیت ذکر الہی کی وارد ہوتی ہے، تو خیال سے ختم تو ہو گیا تھا، اب اثرات سے بھی ختم ہو جاتا ہے، اثرات سے بھی ختم ہو جاتا ہے، وجود اثرات سے ختم ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کیفیت بھی بازوں پر آتی ہے جب فنائے تاب کے بعد مقام بقا پہ پہنچتے ہیں تو وجود اپنی ذات سے بھی فنا ہو جاتا ہے. وہ پھر کیفیات وجود پر طاری ہوتی ہے.